وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ قرآن آسان قسط نمبر 101، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 259۔ شروع کریں اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اس شخص کی مانند جس کا گزر ایک اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اس کی موت کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کس طرح زندہ فرمائے گا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تم پر گزری اس حال میں؟ کہنے لگا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا گیا کہ بلکہ تو 100 سال رہا اس حال میں۔ پھر کہا گیا کہ اپنے کھانے اور پینے کو دیکھ، بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت کس طرح چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ اس پر ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے، اس کے بارے میں کوئی پکی بات تو نہیں ہے، لیکن بہت سارے مفسرین کا خیال ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے۔ جب یہ گزرے، کیونکہ جب بابل میں ان کا اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور ان کو قیدی بنا لیا گیا بنی اسرائیل کو، تو بہت بڑی تباہی آئی۔ کوئی ایک اینٹ بھی اگر سلامت رہی اتنی تباہی مچائی گی کہ چھتیں جو ہے اوندھی پڑی ہوئی تھیں، ہر چیز کھیتیاں تباہ ہو چکی تھی۔ ان کا جب گزر ہوا تو انہوں نے جب دیکھا تو کہا اللہ یہ کیسے اب دوبارہ جو آباد ہوگا، یہ جتنی تباہی ہو چکی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایک اپنا معجزہ دکھایا۔ اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، موت طاری کر دی 100 سال تک کے لیے۔ 100 سال کے بعد ان کو جب اٹھایا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ کتنی دیر آپ اس حال میں رہے؟ تو عرض کی اے اللہ شاید ایک دن یا دن کا بھی ایک حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال اس حال میں رہا۔ اور دیکھ اپنے کھانے کی طرف، حالانکہ کھانا سب سے پہلے ختم جو ہے باسی ہوتا ہے، سب سے پہلے خراب ہوتا ہے، اور بالکل بھی باسی نہیں ہوا تھا، بالکل تازہ پڑا ہوا تھا، پانی بھی، ان کے پینے کی چیز بھی اور کھانا بھی۔ اور جو جس گدھے پر وہ سوار تھے اس گدھے کی طرف کہا گیا کہ اس کی طرف دیکھ۔ جب اس کی طرف انہوں نے دیکھا تو بالکل ہڈیوں کا پنجر بنا ہوا تھا، بلکہ ہڈیاں بھی علیحدہ علیحدہ ہو چکی تھی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دکھایا کہ کیسے ہڈیوں کو اللہ نے جوڑا، اور پھر کیسے ان پر گوشت چڑھایا، اور پھر اس کو جیتا جاگتا گدھا بنا دیا۔ تو یہ دیکھ کر اگر وہ شخص عزیر علیہ السلام تھے تو کہنے لگے کہ میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے لیے تو کوئی چیز مشکل ہے نہیں، اللہ کا تو کلمہ کن کافی ہے کسی کام کے لیے، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تھوڑا سا الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ او کالذی مرہ کا لفظ جو ہے میم را، اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے، 35 کلمات آئے ہیں۔ مرہ کسی کے پاس سے گزر جانا، چال، اس سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قریۃ مادہ ہے قاف، کینچی والا، را اور یا، 57 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ القریۃ معنی ہے وہ جگہ جہاں لوگ جمع ہو کر آباد ہو جائیں۔ قریۃ معنی باشندوں کے ہیں، جہاں باشندے جو رہتے ہیں ان کو بھی قریۃ کہا جاتا ہے، ان باشندوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ وہی خاویۃ علی عروشہا، خاویہ جو ہے خا واو اور یا
5 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ الہواء کے معنی ہیں خالی ہونے کے، یعنی کوئی چیز خالی ہو جائے۔ ہوتا ہوا الدارو، گھر ویران ہو گیا، یعنی کہ بالکل خالی ہو گیا، ویران ہو گیا۔ عروشہا عین رے شین، عرش سے ہے یہ۔ 33 کلمات قرآن کریم میں ہیں۔ العرشو اصل میں چھت کو کہتے ہیں، جس کی جمع عروش ہے۔ آیت میں آگے فرمائے گا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ یحیی حیات سے ہے، یا 184 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ الحیات جو ہے وہ زندگی ہے، جینا، زندہ رہنا، زندگی، یہ سب آ جاتا ہے۔ موتہا جیسے لگ رہا ہے، کیونکہ اردو والے ہی سارے لفظ آپ دیکھیں گے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اردو اسی زبان سے، عربی اور فارسی سے مل کر ہی بنی ہے۔ میم و تا جو ہے روٹ ورڈ ہے، 165 کلمات آئے ہیں۔ الموت زندگی کی ضد ہے موت، اور یہ بالمقابل آتے ہیں۔ موت یعنی مرنا، جب انسان مر جاتا ہے، جب ختم ہو جاتا ہے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ نے کیا کیا، مئتا جو ہے فَأَمَاتَ، موت ہی اس میں پھر وہی روٹ ورڈ ہے، اللہ نے ان کو مار دیا یا سلا دیا۔ کتنی دیر کے لیے؟ مئتا یہ گنتی کے لیے آتا ہے 100۔ آمن، عام جو ہے وہ سال کے لیے آتا ہے۔ آمن کو دیکھ لیتے ہیں، عین واو میم، اس کا روٹ ورڈ ہے، 9 کلمات آئے ہیں۔ العامو اور السنتو، سنتو بھی سال کے لیے آتا ہے، معنی دیتے ہیں، لیکن السنتو کا لفظ اس سال پر بولا جاتا ہے جس میں تکلیف ہو یا خشک سالی ہو، اور آمن کا لفظ جو ہے وہ ہر سال پر عام طور پر بولا جاتا ہے۔ بعثہ، بے، با یا عین سا، اس لیے کہ عربی میں با کہا جاتا ہے، اردو میں ہم بے کہتے ہیں، تو میں دونوں کہہ دیتا ہوں کہ کبھی ایک استعمال کر لیتا ہوں۔ بعثا، با عین سا، 67 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ الباسو کے معنی ہے کسی چیز کو ابارنا، اٹھانا، واپس جو لے کے آنا، بیچنا، یہ سب کچھ آتا ہے۔ کالا کم لبستا، کالا لبستو یومن او بعض یوم، پوچھا گیا کہ کتنے دن رہے، کہنے لگے عزیر علیہ السلام کے شاید ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ۔ لبستہ کو دیکھ لیتے ہیں، لبستہ، لبستو 2 آئے ہیں، مدہ، لام، با، سا، 31 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ لبسا بالمکانی کے معنی ہے کسی مقام پر جم جانا، ٹھہرنا، مشکل قیام کرنا، یہ سب اس کے لیے آتا ہے۔ کہا تو ٹھہرا رہا یہاں پر دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فنظر الی طعامک، فنظر نظر آ رہا ہے کہ اردو میں بولا جاتا ہے کہ نظر ڈال دو اپنے کھانے کی طرف، دیکھ۔ فنظر کو دیکھ لیتے ہیں، نون، زوا اور رے، اس کا جو ہے زوین جو ہے اور رے، اس کا جو ہے مادہ ہے۔ 129 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ النظر کا معنی ہے کسی چیز کو دیکھنے یا اس کا ادراک کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے، کہ غور سے دیکھ۔ طعامی کا، طعام جو ہے یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، جو قیام و طعام، طعام جو ہے طوا عین میم، 48 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ طعامو کا معنی ہے کھانے کے، کھانا، غذا، اور جو چیز کھائی بھی جائے اس کو بھی طعامی کہا جاتا ہے۔ وہ شرابی کا، شراب بھی جو شربت سے ہے، شراب بھی اسی سے ہے، پینے والی چیز کے لیے آتا ہے۔ شرابی کا مادہ شین، را، با، 39 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ الشربو کے معنی ہے پانی، کوئی بھی مائع چیز جو نوش کی جائے اس کو شرب کہتے ہیں۔ یتسنہ، کہ وہ شرابی کا لم یتسنہ، کہ وہ باسی نہیں ہوا۔ سین، نون، ہا، 39 کلمات قرآن کریم میں اس مادے سے آئے ہیں۔ یتسنہ، تسنہا، یتسنہ، متغیر ہونا، خراب ہونا، کسی کا حالت کا بگڑ جانا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ونظر، غور کر، الا حماری کا، حمار جو ہے وہ گدھے کے لیے آتا ہے۔ حماری کا مادہ ہا، میم، را، 6 کلمات قرآن کریم میں ہیں۔ الحمارو گدھا، اور اس کی جمع جو آتی ہے حمیرون آتی ہے۔ ونظر الی العظامی، کہ تو ان کی ہڈیوں کی طرف غور کر، کیف ننشزوہا، کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں آپس میں۔ اللہ اکبر۔ العظام، عین زوا میم، 128 کلمات قرآن کریم میں ہیں۔ العظمو کے معنی ہڈی کے ہیں، جس کی جمع عظام آتی ہے۔ ننشزوہا، نون، شین اور زے جو ہے زئی، 5 کلمات قرآن میں آئے ہیں اس مادے سے۔ نشزو بلد، زمین کو کہتے ہیں اور زمین کو ابار کو کہتے ہیں۔ نشزن و انشازن کے معنی ہیں دوبارہ کس چیز کو پیدا کرنا، زندہ کرنا، کیونکہ زندگی بھی ایک ابار کی طرح انسان زمین پر ابھرتا ہے، جس طرح کے شعر ہے، اس پر تو ابھرا ہے مانند حباب، اس جہان میں تیرا امتحان ہے یہ زندگی، اس پوری سمندر جو دنیا سمندر کی طرح ہے، اس میں ہماری حیثیت ایک حباب یعنی بلبلے سے زیادہ نہیں ہے، تو ابار کے لیے آتا ہے۔ سما نقصوہا لحمن، نقصوہا کاف سین واو، 5 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ الکساؤ والکسوات، معنی لباس کے ہیں۔ لحم جو ہے آپ کو یاد ہوگا
بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں الحمدللہ. لحم گوشت کے لیے آتا ہے. لام ہام میم 12 کلمات قرآن کریم میں ہیں. اللحم گوشت کی جمع ہے. لحامن لحومن لحمان یہ اس کی جمع آتی ہے. اللحم جو ہے وہ گوشت کے لیے آتا ہے. فلما تبین لہ کالا پھر جب اس پر سب کچھ واضح ہو گیا اللہ اکبر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے اللہ نے ہڈیوں کو جوڑا, کیسے پھر ان پر گوشت چڑھا اور ایک جیتا جاگتا گدھا بن گیا. تو کہنے لگے فلما تبین لہ پھر جب واضح ہو گیا اس کے لیے. تبینہ بین واضح ہونا بیان بھی اسی سے ہے, کس چیز کو واضح کرنے کے لیے جو بولا جاتا ہے تو اس سے ہے. قالا کہا, کالا کھول کا یہ اردو میں بولا جاتا ہے. اصل میں بہت سارے مادے میں بار بار رپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہم سورہ البقرہ مکمل کریں گے تو یہ مادے بار بار آئیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نیا مادہ ہوگا تو اس پر بات کریں گے, ورنہ زبانی ہی سمجھا دیا جائے گا. کالا کول سے ہے. عالم علم سے ہے. کہنے لگے کہ میں جان گیا, مجھے علم ہو گیا. ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ, انا انا یہ بے شک کے لیے آتے ہیں, اللہ اللہ ہی ہے. اللہ اوپر, کلی ہر شیئن چیز پر, قدیر قادر. تو یہ الحمدللہ آیت مکمل ہوئی. اس آیت کے بعد الحمدللہ تھوڑا سا اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے اس آیت کو ہم لفظ پر لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ ہماری جو ہے ایک دفعہ پوری اس آیت پہ ہمیں جب ترجمہ کریں تو آسان ہو جائے ہمارے لیے. او کلذی او یا کلذی مانند اس شخص کے مرہ گزرا, علا اوپر, علا اوپر, قریتن ایک بستی کے, وہی حاویتن علا وہی حاویتن علا عروشہا جو اپنی چھتوں کے اوپر, جن کی چھتوں جو ہے بستی جو ہے وہ اپنی چھتوں کے سمیت اوندھی پڑی ہوئی تھی. حاویتن اوندا ہونا, عروشہا اپنی چھتوں پر. کالا کہنے لگے انا کیسے, یحیی زندہ کرے گا, حاذہ اللہ اللہ اس کو, بعد اس کے, موتہا اس کی موت کے بعد. فاماتہ اللہ پس اللہ نے کیا کیا, اس کو موت دے دی. میتا 100 آمن سال, ثم پھر, ثم بعثا پھر اس کو دوبارہ مبعوث کیا, دوبارہ اس کو زندہ کیا یا جگایا. قالا کہا, قالا کم لبثت کہا کہ تو کتنے سال اس حال میں رہا. قالا لبثت یومن او بعض یوم کہنے لگا کہ شاید ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ. قالا بل لبثت میتا آمن کہا گیا, قالا کہا گیا بل بلکہ, لبثت تو رہا, میتا 100 آمن سال, فانظر پس تو دیکھ, الا کی طرف, طعامی کا اپنے کھانے کی طرف, و شرابی کا اور اپنے پینے کی طرف, لم یتسنہ اور بالکل باسی نہیں ہوا, بالکل متغیر نہیں ہوا. وانظر اور تو دیکھ, الا حماری کا اپنے گدھے کی طرف, ولنجعلک ہم بنا دیتے ہیں تیرے لیے اس کو, آیتن ایک نشانی, للناس اور لوگوں کے لیے بھی نشانی. وانظر الی العظامی اور دیکھ, وانظر اور تو دیکھ, الی العظامی اس کی ہڈیوں کی طرف, کیف ننشزوہا کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں, ثم پھر, نکسوہا لحما اس پر ہم کیسے گوشت اور پٹھے چڑھاتے ہیں. فلما پھر جب, تبین لہ اس پر واضح ہو گیا, قالا کہنے لگا, عالم میں جان گیا, ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ, علا اوپر, کلی ہر شیئن چیز, قدیر پر قدرت رکھتا ہے. تو الحمدللہ قرآن کے بہت سارے لفظ جب ہم, مقصد میرا صرف یہی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ, کیونکہ جب ہم بہت زیادہ عربی کی طرف جائیں گے تو پھر شاید ہم چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, مضاف نضاف ہے, بہت ساری چیزیں پڑھنے کے لیے جو ہے, جو نیا میرے جیسا لوگ ہیں اسپیشلی, تو یا ایک عمر میں آ کر کو پڑھنا چاہتے ہیں یا اسٹوڈنٹ بھی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا مشکل ہے, پتہ نہیں شاید عربی بہت ہی مشکل ہوگی. حالانکہ دنیا کی سب سے آسان ترین زبان, کیونکہ میں الحمدللہ ہم پنجابی بولتے ہیں, اردو بولتے ہیں, باہر جاتے تو انگلش بھی بولتے ہیں, اور انگلش کیونکہ پڑھی بھی اپنی جتنی بھی اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں. لیکن میں آج بھی کہتا ہوں کہ جب میں قرآن کی طرف آیا 50 سال کی عمر میں, 49 سال 50 سال, تو میرا خیال تھا کہ یہ بہت مشکل ہوگا, اور جیسے جیسے میں اس کی طرف آتا گیا اللہ اس کو کھولتے رہے, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک ایک لفظ اتنا آسان ہے کہ جب آپ اس کو تھوڑا سا غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ لگے گا کہ آپ خود کہیں گے کہ ہم خود قرآن کو بغیر ترجمے کے سمجھ سکتے ہیں. اور جب ہم بغیر ترجمے کے سمجھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہم پر واضح ہوں گی کہ جو چیزیں کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو ہمارے لیے برہان بنایا ہے, ہدایت کا سامان بنایا ہے. یہ قرآن جو ہے اللہ اکبر, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک گناہ ہو کر. یہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہیں. ان اللہ
بے شک اللہ تعالیٰ جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت ساری قوموں کو سربلند کرے گا، سرفراز کرے گا، دنیا میں ان کو ہولڈ دے گا، اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت ساری قومیں ذلیل و خوار ہوں گی۔ تو آج ہم اپنا حال دیکھ لیں، قرآن تو ہمارے لیے ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں ہم قرآن والے ہیں، جب قرآن والے ہی قرآن کو چھوڑ دیں گے، اور چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تو پھر بھی پڑھتے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، جو قرآن پر عمل نہیں ہے، قرآن کو قائم کرنا تھا، قائم نہیں کیا گیا، تو یہ سب کچھ ہے۔ بہرحال وقت کی کمی ہے، اس کو تھوڑا سا اگلی آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي، آیت نمبر 260 ہے جی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں، کیا ایمان نہیں رکھتا؟ کالا، تو کہا کیوں نہیں ہے اللہ، پورا یقین ہے، ایمان ہے، لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تو پرندوں میں سے 4 لے لے، انہیں اپنے ساتھ ہلا لے، مانوس کر لے، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ، پھر انہیں بلا جیسا تو پہلے بلاتا تھا، تیرے پاس دورے چلے آئیں گے، اور جان لے کہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم ربی ارینی کیفا تحیی الموتیٰ، ارینی جو ہے لفظ نیا ہے، بلکہ یہ بھی آ چکا ہے، را الف یا 328 کلمات اس قرآن کریم میں ہیں۔ دیکھیں ایک کلمہ جب ہم سیکھ لیں گے نا، تو جب اس کو کسی بھی حالت میں آئے گا، چاہے ارینی میں آئے گا یا یوریکم آئے گا، تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ وہی ہے، تو پھر ہم ترجمہ کرنا آسان ہوگا۔ اور رویا تو کہ میں نے کسی مری چیز کا ادراک کر لینا، یعنی کوئی چیز کو دیکھ لینا، اس کو سمجھ لینا، اور آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ کیفا مادہ، کیفا جو ہے کاف جو ہے یہ کتاب والا ہے، اور یا اور فے جو ہے 83 کلمات آئے ہیں۔ کیفا اس میں استفہام ہے، یعنی ایک سوال کیا جائے، کیسے اللہ تو اس کو زندہ کرے گا، کس چیز کے حالت میں دریافت کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق اس کا استعمال جائز نہیں ہے، اور کبھی اس چیز کے پر بھی کیفا کا اطلاق کر دیتے ہیں جس کے متعلق سوال کرنا ہو۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کر دیا، کالا اولم تؤمن، کہا کہ تو ایمان نہیں رکھتا۔ تومن جو ہے الف میم نون، ایمان 889 کلمات قرآن کریم میں ہیں۔ الامن اصل میں امن کا معنی نفس کا مطمئن ہونا ہے، اور آمنہ بھی ہی کسی کے ساتھ ایمان لینا، آمنہ لہو کسی کی بات کو مان لینا، اس پر ایمان لینا۔ کالا بلا، کہنے لگے کیوں نہیں، ولیکن، اور ولیکن جو ہے جیسے میں نے کہا کہ لیکن ہمارا جو ہے لاکن جو ہے عربی میں ہے اور لیکن اردو میں ہے، بلا کا کلمہ بار بار ہوگا، کیوں نہیں۔ لیطمئن قلبی، میں تو چاہتا ہوں میرے دل کا اطمینان، یطمئن اطمینان، ہمیں دیکھ لیں کہ وہی مادہ تو وہی آ رہا ہے، تو میم نون 13 کلمات میں آئے ہیں۔ الطمانیۃ والاطمینان کے معنی ہیں ہلجان کے بعد سکون پانا، اطمینان پانا، مطمئن ہو جانا۔ قلبی، قلب دل سے ہے، ہر بندے کو پتہ ہے۔ قاف جو ہے کینچی والا، لام اور پا جو ہے اس کا روٹ ورڈ 168 کلمات آئے ہیں۔ قلب الشیء کے معنی ہے کسی چیز کو پھیرنے کے اور ایک حالت سے دوسری حالت میں پلٹنے کے، اور دل کی حالت بھی کیونکہ بدلتی رہتی ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے، ویسے بھی دھڑکتا رہتا ہے، 1 منٹ میں 72 دفعہ 70 دفعہ دھڑکتا ہے، تو اس کی بھی حالت چینج ہوتی رہتی ہے۔ کالا فخذ، کہا پس لے لے، فخذ جو ہے احاظہ سے ہے، الف خا اور زال، 273 کلمات قرآن کریم میں ہیں۔ الاحظو کے معنی ہے کسی چیز کو حاصل کر لینا، جمع کر لینا، احاطہ کر لینا، لے لینا، پکڑ لینا، یہ سب کچھ آ جائے گا۔ اربعۃ من الطیر، اربع جو ہے 4 کے لیے آتا ہے، من الطیر، طیر جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، طیر طا یا را، 29 کلمات قرآن کریم میں ہیں۔ طیر پرندہ، تیر جو ہے طیر پرندے کے لیے آتا ہے، تیر پرندوں کے لیے آتا ہے۔ ہر پردہ جو بھی جاندار ہے جو اڑنے والا ہے اس کو کہا جاتا ہے التیر جو ہے، یا طائر جو ہے کہا جاتا ہے۔ طیارہ بھی اسی سے ہے جو اردو میں بولا بھی جاتا ہے، یطیرو طیرن، پرندے کا اڑنا۔ اللہ فرما رہے ہیں فسرہن الیک، تو ان کو اپنے ساتھ ہلا لے۔ سر کا مطلب ہے کہ اپنے ساتھ مانوس کر لے، جیسے اردو میں بھی کئی دفعہ بولا جاتا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ ہلا لے، اس میں مانوس کر لے۔ فسرہن جو ہے مادہ سوات واو را ہے، 19 کلمات آئے ہیں، کہ معنی ہے کسی ظاہری صورت، نشان اور حد و حال سے اس کو پہچان لینا، اپنے ساتھ مانوس کر لینا۔ سرہن کا معنی ہے اپنی طرف مائل کر لو، ہلا لو، اپنے ساتھ مانوس کر لو۔
سورون کے معنی ہے مائل کرنے کے. ثم جل علی کل جبل منہن جزءا. جز جو ہے حصے کے لیے آتا ہے، اس لیے جیم عین لام جالا بنانے کے لیے آتا ہے. یہ لفظ ہر کام پر بولا جاتا ہے، چاہے فعل ہو، چاہے کوئی کام انسان کر رہا ہو اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کوئی چیز بنا رہا ہو اس کے لیے بولا جاتا ہے، ایجاد کرنا بنانا اس کے لیے یہ عام ہے. جز جو ہے جزء جو ہے وہ شیء کا ہے کہ کسی چیز کو علیحدہ کر جز بنا دینا، یہ ٹکڑے کر دینا، علیحدہ حصے کر دینا. ثم ادعوہن، پھر ان کو پکار. دال عین واو، دال عین واو 212 کلمات آئے ہیں. الدعائی دعوتہ، دعاً پکارنا، سوال کرنا، مدد طلب کرنا، دعا مانگنا، یہ سب اسی مادے سے بنتے ہیں. سعی جو ہے کوشش کے لیے آتی ہے، جو ہم صحیح بھی کرتے ہیں یہی ہے کہ جو 7 چکر لگاتے ہیں اسی سے ہے. سین عین یا 30 کلمات قرآن میں آئے ہیں. اساؤ تیز چلنے کے لیے آتا ہے، مجازن ہر اچھے اور برے کام کی کوشش کے لیے آتا ہے. یہ والم، اور تو جان لے. علم سے ہے عین لام میم 854 کلمات قرآن میں آئے ہیں. العلم کس چیز کی حقیقت کا ادراک کرنا، تعلیم، سیکھنا سکھانا، سب کچھ معلم سب اسی سے بنتے ہیں. عزیز عین زا زے جو ہے جس کو ہم زے کہتے ہیں، عین زے یا زا 119 کلمات قرآن کریم میں ہیں. العزت، عزیز جو ہے العزت اس حالت کو کہتے ہیں جو انسان کو مغلوب نہ ہونے دے، اور عزیز اللہ کے لیے آتا ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، وہ غالب ہے. اللہ اکبر. حکیم جو ہے حکمت سے ہے. ہا کاف جو ہے کتاب اور میم 210 کلمات قرآن کریم میں ہیں. الحکمت، علم اور عقل کے ذریعے کسی بات کو جان لینا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا، یہ سب کچھ حکمت میں آ جاتا ہے. کمال حکمت والا اللہ تو. اب اس کو میں تھوڑا سا جو ہے ان دونوں آیتوں کو، بلکہ پہلی آیت کو تو ترجمہ کر لیا ہے، ان دونوں آیتوں کو صرف میں پہلی کا صرف ترجمہ کروں گا، دوسرے کو لفظ پر لفظ ترجمہ کروں گا. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اس شخص یا مثال اس شخص کی مانند جو ایک بستی سے گزرا اور وہ اپنی بستی جو ہے اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی تھی. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہنے لگا کہ کیسے اللہ اس کو زندہ کرے گا موت کے بعد. ہو ماتہ اللہ مئۃ عام، تو اللہ نے اس کو موت دی کتنے سال کے لیے؟ 100 سال کے لیے. ثم بعثہ، قال کم لبثت، قال لبثت یوما او بعض یوم، پھر اسے اٹھایا اور جگایا، کہا کہ کتنی دیر تو رہا اس حال میں؟ کہنے لگا ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم. قال بل لبثت مئۃ عام، کہا گیا بلکہ تو 100 سال پڑا رہا. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، دیکھا اپنے کھانے اور پینے کی طرف باسی نہیں ہوا. وانظر الی حمارک، اور دیکھا اپنے گدھے کی طرف. ولنجعلک آیۃ للناس، اور یہ بنا دیں گے ہم تیرے لیے اور تیرے لوگوں کے لیے نشانی. وانظر الی العظام کیف ننشزها، پھر دیکھ اس کی ہڈیوں کو ہم کیسے جوڑتے ہیں. ثم نکسوها، پھر ہم کیسے اس پر لحمہ گوشت چڑھاتے ہیں. فلما تبین له، پھر جب اس پر واضح ہو گیا، کہنے لگا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہنے لگا کہ میں جان گیا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اگلی آیت 260 نمبر. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَإِذْ، اور جب، اس جو ہے جب کے لیے آتا ہے، وہ اور کے لیے آتا ہے. قَالَ، کہا، ابراہیم نے، ربی میرے رب، ارینی دکھا مجھے، کیفا کیسے، تحیی الموتیٰ تو کیسے مردے کو زندہ کرے گا. قَالَ، کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اولم تؤمن، کیا ابراہیم تو ایمان نہیں رکھتا؟ قَالَ بلا، کہا کیوں نہیں، وَلَکِن لیطمئن قلبی، بلکہ میں تو اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. قَالَ فَخُذْ، کہا پس تو لے لے. اربعۃ من الطیر، تو لے لے. قَالَ فَخُذْ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں میں سے. فَصُرْهُنَّ، ان کو اپنے ساتھ حلال مانوس کر لے. الیک، اپنی طرف. ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان کو ذبح کر ان کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پر بکھیر دے. ثُمَّ ادْعُهُنَّ، پھر ان کو تو پکار. یاتینک، یا وہ تیرے پاس دوڑے آئیں گے. وعلم، اور جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے. تھوڑا سا، کیونکہ اصل میں انسان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، میں آپ مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. یہ علم تو ہے، ایک ہے علم، ایک ہے یقین. علم تو ہے کہ ہم نے اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے. یقین کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص جس کو پھانسی کی سزا ہو جائے، اور سب جگہ سے، ایون کہ جو ہمارے ملک کا ایک قانون ہے کہ جی صدر جو ہے وہ معاف کرتا ہے، اس سے بھی ختم ہو گیا، وہ بھی نہیں معاف کیا. اب اس کو پتہ ہے کہ کل مجھے لٹکا دیا جائے گا. اب اس کو یقین ہے کہ میں نے مر جانا ہے کل. اب وہ ایک دن اس کے لیے اتنا قیمتی ہے کہ وہ معافی تلافی کرے گا، روئے گا.
جو بھی اللہ کے سامنے کر سکتا ہے کہ اللہ ایک دفعہ، کیونکہ موت آپ سامنے نظر آ گئی، اور مجھے اور آپ کو ہم سب زبان سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہے، ہم نے پتہ نہیں ایک لمحہ پہ زندہ رہنا ہے، لیکن یقین نہیں ہے، یقین جانے، علم ہے، یقین نہیں ہے۔ کچھ آیات لے لیتے ہیں، سمجھ آ جائے گی۔ سورہ روم کی آیت نمبر جو ہے سورہ نمبر 30 آیت 27 ہے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا اور پھر دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے بہت آسان ہے، بہت آسان۔ کتنا آسان ہے؟ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت 28 میں اللہ فرما رہے ہیں، مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ تم سب انسانوں کا جو اربوں کے حساب سے ہو، سب کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ ان کو مار کے دوبارہ زندہ اٹھانا اللہ کے لیے ایسے ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا ہے، اور اللہ بڑا سننے والا اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ سورہ قیامہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت 3 اور 4 ہے، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ انسان کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے ہماری ہڈیوں کو جو گل سڑ گئی کیسے دوبارہ جمع کرے گا؟ دیکھے تو صحیح، ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں، ختم، مٹی ہو گئے۔ جب کہ اللہ فرما رہے ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ اللہ کہ ہم ہرگز ہڈیاں شاید جمع نہیں کر سکتے، بلا اللہ فرما رہے ہیں کیوں نہیں، قادرین علی ان نسویہ بنانا، ہم تو اس چیز پر بھی قادر ہیں کہ انسان کی انگلیوں کے پور کے نشان بھی ویسے بنا دیں۔ یہ تو 100 سال پہلے پر معلوم ہوا کہ انگلیوں کے نشان کسی سے نہیں ملتے۔ اللہ اکبر۔ آنکھوں کی پتلیوں کے بارے میں آپ آگے آپ کبھی بھی جائیں، اگر آپ جائیں گے بہت سارے ملکوں میں جو ہے آئی سکین ہوتا ہے، ایک آنکھ کی پتلی دوسرے سے نہیں ملتی، ایک پتے جو ہے اس کے لکیریں دوسرے پتے سے نہیں ملتی۔ کیا اللہ کی نشانیاں ہمارے لیے کم نہیں ہیں؟ تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ سورہ جاسیہ میں آتا ہے وَقَالُوا، جو آج حالات ہیں، مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، کہتے ہیں کہ یہ زندگی نہیں ہے، بس ایسے ہی زمانے کی گردش ہے، آتے ہیں جاتے ہیں، ہم جیتے اور مرتے ہیں، اور صرف ہمیں زمانہ ہی مارتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کو کچھ علم نہیں ہے، بلکہ وہ اٹکل پچکل سے کام لیتے ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے، وہ تو دنیا کی ظاہر سے پاس یقین رکھتے ہیں اور آخرت کے بارے میں غافل ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 ہے کہ جان لو اگر تم آخرت کے بارے میں تمہارا یقین نہیں ہے نا، تو پھر تو دنیا کھیل اور تماشے اور صرف آپس میں زینت اور دولت اور اولاد پر فخر جتلانے کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور جان لو کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، صرف دھوکے کا سامان۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت 64 میں، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ نہیں ہے دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا، البتہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ فرما رہے ہیں بلکہ تم تو دنیا کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت جو ہے ہمیشہ رہنے والی اور باقی رہنے والی ہے۔ ایک آدھ حدیث لیتے ہیں تو بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ روایت ہے مسلم شریف کی 2858، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈالے، پھر نکال کے دیکھے کہ انگلی پر کتنا پانی لگا ہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی، اور آخرت پورا سمندر ہے جس کا نہ کوئی کنارہ نظر آتا ہے اور نہ گہرائی کا علم ہے۔ اللہ اکبر۔ اقبال کا شعر، تو اسے پیمانے امروز و فرداں سے نہ ناپ، جاوداں پہم دوا ہر دم جواں ہے زندگی۔ اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اسے ناپ ہی نہ کہ یہ بس آیا تو 60 سال 70 سال سے نہ ناپ، جاوداں پہم دوا ہر دم جواں ہے زندگی، کلس میں ہستی میں تو ابھرا ہے مانندے حباب۔ اس بس جو سمندر ہے نا، کلزم سمندر کو کہتے ہیں، اس سمندر میں ایک بلبلے کی طرح ابھرا ہے، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے یہ زندگی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ختم ہونے والی دنیا میں میرا اور آپ کا یہ ٹرنیور جو ہے یہ امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔